اور قیادت جو ہے وہ ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں جاتی ہے، اور اسی طرح ہمارے جو وکلاء ہیں وہ بھی اپنی بنیادی جو ان کی ایک پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں اس کو چھوڑ کے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جس کا کہ ہم انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور فیصل آباد میں آج ہمارے کورٹ کی اپیرنس تھی، تو ہم نے کورٹ کی کارروائی جوائن کی ہے کہ یہ جو سیاسی مقدمات جو ہم پہ جھوٹے مقدمات جو عمران خان سے لے کر نیچے ورکروں تک بنائے گئے ہیں، کہ ہمیں مصروف رکھا جائے اور مسلسل ایک ایسے ماحول میں رکھا جائے کہ جس سے کہ اس حکومت کی فسطائیت کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آج خان صاحب پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب پہ جتنے بھی مقدمے بنے ہیں ان کی لیڈرشپ پہ، سارے سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے اور جو شرمندگی کا باعث ہے وہ ہے عدت کیس، جو کہ پہلے حکومت نے ایک ایسے مقدمہ جس سے کہ شرم آتی ہے، لگتا یہی ہے کہ ان میں شرم ہے ہی نہیں کہ یہ کس حد تک نیچے جا سکتے ہیں۔ اور جب کورٹ کا فیصلہ آ بھی گیا، اس کے باوجود یہ اپیل میں گئے اور ایک ایسے جج کے سامنے لگایا ہے جو کہ ابھی ان کو 2-3 دن ہوئے ہیں یہ منصب سنبھالے ہوئے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مقدمات بدنیتی کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو اور ان کی فیملی کو تضحیک کا نشانہ بنایا جائے۔ لیکن جتنا بھی وہ خان صاحب پہ ظلم کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم کر رہے ہیں، عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ ایک اسوانی حد تک وہ چلی گئی ہے۔ جتنے بھی یہ ان کے خلاف مقدمات یا ان کے ساتھ جو بھی زیادتیاں کر رہے ہیں، تو اس سے تو خان صاحب کی مقبولیت روز بروز بڑھتی ہے، اور اس وقت تو وہ بالکل انہوں نے باقی جماعتوں کی سیاست کو بالکل زیرو کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب نے یہ کوشش کی کہ چونکہ ملک کے حالات اس قدر بدتر ہو چکے ہیں، ہماری معاشی، ہماری سیاسی استحکام سب جو ہے داؤ پہ لگے ہوئے ہیں۔ اقوام عالم میں ہمارا ایک بہت ہی جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، جس طرح کے میڈیا پہ قدغن لگایا جا رہا ہے، جس طرح سیاسی گفتگو کو بالکل وہ کر دیا گیا ہے، اس پہ ایک وہ بنا دیا گیا ہے، ایک جرم بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے خان صاحب نے اپنی قانونی جدوجہد، مزاحمتی جدوجہد اور پھر جو مذاکرات ہیں وہ خان صاحب نے اس لیے کیے، اور صرف اس لیے منیمم ڈیمانڈ رکھے۔ اس میں ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس میں تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن ملک میں سیاسی استحکام کو لانے کے لیے انہوں نے مذاکراتی عمل کو خوش آمدید کہا۔ لیکن دوسری طرف جو حکومت ہے ان کو معلوم ہے کہ جس ایشو پہ وہ سیاست کر رہے ہیں وہ 9 مئی کی ہے، تو 26 نومبر کی اور 9 مئی کا جو کمیشن بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے انہوں نے دیا تھا، اس پہ حکومت کی بدنیتی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس لیے ہم نے مذاکرات سے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ اگر تو یہ کمیشن بن گئے تو عوام کے سامنے بالکل ہر چیز صاف ستھری سامنے آ جائے گی، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نے کیا۔ جس دن یہ ثابت ہوا تو ان کی حکومت تو 1 گھنٹے نہیں رہنی ہے۔ اس وجہ سے ان کی پوری کوشش ہے کہ ایک کمیشن جو کہ حقیقت کو معلوم کرے اس کو یہ نہیں بننے دے رہے، اور اس کا صاف وجہ یہی ہے۔ اور یہ اب بھی مجھے یقین ہے کہ یہ کمیشنز نہیں بنائیں گے، یہ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں، اور جو حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ
انہوں نے مینڈیٹ چرایا ہوا ہے، یہ ان کے پاس چوری کا مینڈیٹ ہے، اس لیے نہ تو ان میں اخلاقی جرت ہے اور نہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک غیر جانبدار 2 کمیشن بنائے جائیں جو کہ ان دونوں واقعات کی تحقیق کرے، اور یہ جس چیز نے پورے ملک کو ایک عدم استحکام کا شکار کیا ہوا ہے، جس پہ کہ یہ جعلی حکومت اپنی حکومت کر رہی ہے، تو اس سے یہ لوگ جب تک ہمارے سامنے سچ نہیں آئے گا، جب تک ہمارے ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا اور نہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اس لیے چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ عدالتیں ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت عدلیہ پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو تاریخ رقم کی جا رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ ادارہ اپنی اس ساکھ کو بحال کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا اس کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ صرف ایک جعلی حکومت اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے اس نے پورے ملک کے استحکام کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کی پیشی سے والے سے بتا دیں، آج کی پیشی کیا ہوئی؟ آپ کو تو ناقابل ضمانت پولیس نے آپ کو گرفتار نہیں کیا؟ سسپینڈ ہو گئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو گرفتار کر لیں جی، اگر آپ اس سے خوش ہوتے ہیں تو۔ جواب جی میرے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایز پر لا نان اویلیبل وارنٹس جو تھے وہ ایشو ہوئے تھے شبلی فراز صاحب کے، کمل شوزب صاحبہ کے اور عمر ایوب صاحب کے۔ ہم نے اس میں اپلیکیشن گزاری تھی کہ جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی جس پر